الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی قتادۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن خلیط التمر والبصر وعن خلیط الزبیب والتمر وعن خلیط الذهب والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدة رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو قتادہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوارے اور کچے کھجور کے ملانے سے اور کشمش اور چواروں کی ملاوٹ سے اور کچے کھجور اور تر کھجور کے ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ہر ایک کا علادہ نبیذ بناؤ۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ یعنی ان دو چیزوں جن کا حدیث پاک میں نام لیا گیا ہے، ان کو ملانا، پھر پانی میں بھگونا، پھر ان کا شربت تیار کرنا، یعنی جو ان دو چیزوں سے کو ملا کے ملاوٹ سے، یعنی ملاوٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بیچنا نہیں، دو چیزوں کو ملایا، اس میں پانی ڈالا، اس سے ایک شربت تیار ہوتا ہے، اس کو نبیذ بولتے ہیں۔ یعنی ان دو چیزوں کو ملا کر تم وہ شربت یا نبیذ تیار نہ کرو کہ ان کے ملانے سے مقصد یہ ہے کہ جو نشہ ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں دونوں کی ملاوٹ سے دونوں کا اثر تیز ہو جائے اور انسان میں نشہ نہ پیدا ہو جائے، یہ چیزیں نشہ نہ پیدا کریں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی متغیر ہو گیا، یعنی اپنی حالت میں بدل گیا، خمیر ہو گیا، اس کو تبخیر میں چلا گیا، تو دوسرے کو بھی وہ خراب کر دے گا۔ جیسے شہد میں منع ہے کہ اس میں سرکہ نہ ملاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حدیث پاک میں جو حکم ہے احتیاطاً ہے، احتیاطی حکم ہے۔ اگر دونوں کو ملا کر بھگویا گیا اور نشہ پیدا نہ ہوا تو پینا حلال ہے، ادروائز جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے، یہ بہتر ہے کہ انسان دونوں کو ملا کر دونوں کا اکٹھا شربت تیار کر کے رکھے نہ کہ اس سے پھر جو ہے خمیر ہو جاتا ہے، اور خمیر ہونے کے بعد یہ پھر نشہ دینا شروع ہو جاتا ہے۔ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل فرمایا ہے۔ ان کے نزدیک اس مخلوط کا نبیذ یعنی شربت تیار کرنا بھی حرام ہے، چاہے یہ نشہ دے یا نہ دے، ظاہر پہ یہی عمل ہے۔ امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر نشہ دے تو حرام ہے، اگر نشہ نہ دے تو حرام نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی حدیث سے بھی گزرا ہے کہ صرف ایک قطرہ بھی انگوری شراب جو ہے وہ حرام ہے، جسے خمر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نشہ دے تو وہ حرام ہے، اگر نشہ نہ دے تو وہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے بھی احادیث میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوتی جائے گی۔ ایک اور تھوڑا سا وقت ہے، حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الخمر یتخذ خلا فقال لا، رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے
روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ سرکہ سے بنا لی جائے، شراب سرکہ سے بنا لی جائے، تو فرمایا نہیں۔ مسلم۔ مراد یہ کہ اس طرح کے شراب میں پیاز یا نمک ڈال دیا جائے یا دھوپ میں رکھ دی جائے یہاں تک کہ وہ سرکہ بن جائے۔ اب پوچھا گیا سوال کہ کیا یہ حلال ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، حلال نہیں ہے۔ یعنی شراب کو کسی بھی تدبیر سے سرکہ نہ بناؤ بلکہ اسے پھینک دو۔ خیال رہے کہ امام جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی جو علماء خیر ہیں، امامین خیر ہیں، ان کے نزدیک اگر شراب سرکہ بنا دی گئی تو پاک بھی ہو جائے گی اور حلال بھی ہو جائے گی۔ جیسے مرغی ہے نا، مرغی حلال ہے، اب اس کو اگر ذبح نہ کیا جائے، گردن مروڑ دی جائے، یہ دم گھٹ کے مر جائے تو یہ حرام ہو جاتی ہے نا، حلال چیز حرام ہو گئی۔ حرام تو ویسے ہی حرام ہے، وہ تو بات پکی ہے۔ جیسے اب گدھ ہے، اس کو حلال کرتے رہے، وہ تو رہنا ہی حرام ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کے مردہ ہونے سے، یعنی جو اس کی جان نکالنی ہے شریعت کے مطابق نہیں نکالی تو وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ شاید اسی سے استفادہ کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر شراب سرکہ بنا لی گئی تو پاک بھی ہو جائے گی اور حلال بھی ہو جائے گی، لیکن امام احمد کے نزدیک وہ حرام اور ناپاک ہی رہے گی۔ امام مالک کے نزدیک شراب سرکہ بنانا حرام ہے، انہوں نے فرمایا کہ شراب جو ہے سرکہ بنانا حرام ہے، لیکن اگر بنا لی جائے تو پاک ہو جائے گی۔ اب یہ اور بیچ کا راستہ آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پیاز یا نمک ڈال دیا جائے پھر وہ سرکہ بنا لی گئی تو نجس رہے گی، اور اگر دھوپ میں رکھ کر سرکہ بنائی گئی تو پاک ہو جائے گی۔ یہ ایک اور مزید علم کی تعویل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزائی اور لیس کے نزدیک یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب شراب نئی نئی حرام ہوئی تھی۔ خطرہ تھا کہ اگر لوگوں نے سرکہ بنانا شروع کر دیا تو شراب پھر چھوڑیں گے نہیں، وہ شراب نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہا کہ شراب گرا ہی دو، اس کا سلسلہ ہی ختم کر دو۔ یہاں تک کہ شروع میں یہ ہوا کہ شراب کے جو برتن ہیں، جو استعمال کے برتن ہیں جن میں شراب بنائی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، پی جاتی ہے، اس کی مینجمنٹ کی جاتی ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا تاکہ لوگوں کو اس کام سے نفرت پیدا ہو، محبت نہ ہو۔ اب یہ شروع میں وہ فرماتے ہیں کہ حکم دیا گیا تاکہ لوگ نفرت کریں، یعنی سرکے کے بہانے وہ پیتے رہیں گے، پھر جی سرکہ بنا لیا تھا، تعویلیں بناتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ آج کل جو ہے سود کو حلال کر دیا جاتا ہے اور چیزوں کو حلال کر دیا جاتا ہے تعویلوں کے ساتھ، ہے حرام ہی، پکی بات حرام، حرمت آ گئی سود کی۔ اب وہ کسی بھی تعویل سے جو ہے وہ حلال تو نہیں ہو سکتا نا، وہ سود ہی رہنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے آرام، چونکہ میں نے سود کی بات کی، تھوڑا سا یہ ایک فکرے میں بات کر دوں، وقت ہے تھوڑا سا۔ ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار جس میں مینٹل اینڈ فزیکل، جسمانی ایگزرشن ہو، محنت ہو، جس میں دماغی اور جسمانی محنت ہو، اور اس میں اب شرط ہے نا، اس میں نقصان کا اندیشہ ہو، وہ کاروبار ہے، ادروائز وہ ربا ہے، یعنی سود ہے۔ بڑا آسان ہے، یہ آپ کہیں بھی کسی بھی کاروبار میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو جانچ سکتے ہیں بھی یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طرح اولاً شروع میں شراب کو جو سرکہ بنانا یہ سب حرام قرار دیا گیا، برتن بھی اس کے حرام قرار دیے گئے، جبکہ لوگ شراب سرکہ کے حوالے سے بھی نہ پینے لگیں، تو خواہ اول سے ہو، سرکہ ہو، شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ مراد یہ ہے کہ اول سے ہی اس کو چیز کو حرام قرار دیا گیا، اور بعد میں جو ہے اس کو جب لوگ عادی ہو گئے اس کے کہ شراب کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے ان کا، تو پیپسی کی طرح پیتے تھے، تو اس طرح پھر قطعاً حکم آ گیا شراب کا، تو شراب قطعی طور پہ حرام کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کا یہ دلیل بھی ہے کہ سرکہ اچھا سالن ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، الحدیث ہے یہ، تو سرکہ کا مطلق حکم یہی ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے۔
خواہ اول سے سرکہ ہو یا شراب کا بنایا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کی بھی خاص طور سے جو ہے وہ جس کی ضرورت ہے پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن میرے سمیت جو ہے عمل سے ہم آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔